نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام قرار دے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، درود پڑھنا کتنی بڑی سعادت۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے، اور واقعی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ شہر میں ہم موجود ہیں، اور آج میرا موضوع بھی دعا ہے کہ ہم دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، ہمارا کام التجا کرنا ہے۔ ہم جس رب کریم کے دربار میں ہیں وہ عطا کرنے والا ہے، وہ رحمتیں برسانے والا ہے۔ صدق کے دل سے مانگنے والے بن جاؤ تو ضرور کرم کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں اور پھر انشاءاللہ حج کا مختصر طریقہ بھی سمجھنا ہے، اس موضوع پر پہنچنے سے پہلے، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک بڑا ہی حیران کن اور دلوں کو چھو جانے والا واقعہ سنانا ہے۔ ماجرا کچھ یوں ہے، ایک ملک میں ایک ڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر احمد تھا، اور وہ بڑا ماہر ڈاکٹر تھا، ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر ان دا کنٹری۔ اس کو بڑے ایوارڈز ملے، بڑے بڑے سیمیناروں سے بلایا جاتا، کبھی گولڈ میڈل ملتا، کبھی سلور میڈل ملتا، کبھی کون سا ایوارڈ ملتا، کبھی کون سا ایوارڈ ملتا۔ ایک بار گورنمنٹ نے طے کیا کہ ہم اس کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیں گے، یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے۔ پورے ملک کا ایک بڑا سیمینار کیا گیا، اور اس ملک کے کیپٹل میں دارالحکومت میں یہ پروگرام رکھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی انوائٹڈ تھے، بڑے خوش تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ صبح کی ارلی فلائٹ لینے سے بہتر ہے کہ شام کو ہی فلائٹ لے لی جائے، رات کو پہنچ جاؤں گا، سکون سے ہوٹل میں جا کر سو جاؤں گا، صبح اچھی طرح تیاری کر کے سیمینار میں شرکت کر لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے رات کی شام کی فلائٹ کروائی، جہاز ٹیک آف ہوا۔ آفٹر فیو منٹس وہ جہاز جو ہے وہ خطرناک طوفان میں گر گیا، موسم شدید خراب ہوا، ٹربلنس ہوئی، اور آخر کار پائلٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جہاز کو قریبی کسی چھوٹے ایئرپورٹ پر لینڈ کروانا پڑے گا۔ بہرحال وہ جہاز کیپٹل تو نہ پہنچا، ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ پر وہ جہاز لینڈ کر گیا۔ سارے مسافر سکون کی سانس لی، جہاز سے باہر آئے۔ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کیونکہ صبح پورا پروگرام ہی انہیں کے لیے رکھا گیا تھا، یہ تو مین آف دا پروگرام تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو کیسے سارا کچھ ہوگا۔ انہوں نے بڑا شور مچایا، اسٹاف سے بات کی کہ بھائی مجھے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ وہاں چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، اس کے اسٹاف کے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کا جہاز بچ گیا، بڑی بات ہے، لیکن اب اس میں ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ اب اس میں جب تک ٹیم نہیں آئے گی بڑے شہر سے ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، یہاں سے ٹیک آف اتنا جلدی نہیں ہوگا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں پریزیڈنٹ مجھے ایوارڈ دینے والا ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے، آئی ہیو ٹو ریچ، مجھے پہنچنا ضروری ہے۔ اس چھوٹے ایئرپورٹ پر ایک بندے نے اسٹاف نے کہا کہ حضور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی پہنچنا ضروری ہے تو یہاں سے 4 سے 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، جہاں آپ نے پہنچنا ہے آپ یہاں سے رینٹا کار لیجئے، اور راتوں رات سفر کر کے صبح تک آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ انتظار کریں گے تو جہاز میں نہیں جانا۔ اب ہو سکتا ہے یہاں موجود اسلامی بھائی حاجی بھی سوچ رہے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ آج کے بیان سے اس اسٹوری کا کیا تعلق ہے۔ اب اس واقعے کو آگے بڑھنے دیجیے، یہ کیسا رخ اختیار کرے گا اور ایک ایسے موضوع کی طرف ہمیں لے جائے گا کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے گاڑی رینٹ کار لی اور گاڑی لے کر انہوں نے سفر شروع کیا۔ اکیلے تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں سے ٹریول کرنا شروع کیا۔ تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے، 1-8 گھنٹے کا سفر کیا تو شدید بارش شروع ہو گئی، زبردست طوفانی بارش، آندھی چلنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب پریشان ہے کہ معاملہ کیا ہے۔
اب اندھیرے میں، بارش میں، طوفان میں ڈرائیو کرتے کرتے ڈاکٹر صاحب ڈی ٹریک ہو گئے، کسی اور راستے پر چڑھ گئے۔ بہت آگے جانے کے بعد احساس ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مین روڈ نہیں ہے جس کے ذریعے مجھے ٹریول کرنا تھا، میں کسی چھوٹے روڈ پر آ گیا ہوں۔ اب ایک گاؤں آیا، تھکن سے برا حال، بھوک سے برا حال، رات دیر، اندھیرا گھپ، ایک چھوٹا سا گھر اور اس میں ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے گاڑی پارک کی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ اس نے کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی میں ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں، مجھے فلاں شہر میں جانا تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا یہاں سے تو وہ شہر بہت دور ہے، تم تو غلط راستے پر آ گئے۔ کہا جی ماں جی اب بہت تھک گیا ہوں۔ تو عورت نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، پانی پلایا۔ اس بوڑھی عورت نے جو رات کا کھانا بچا تھا گرم کر کے اس ڈاکٹر کو کھلایا۔ ڈاکٹر پریشان بھی تھا لیکن اب کر کچھ نہیں سکتا تھا، باہر شدید بارش جاری تھی، بھوک کا عالم تھا۔ اب ڈاکٹر نے بستر پر پڑے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا، بیمار نوجوان۔ بوڑھی عورت سے کہا ماں جی یہ کون ہے؟ تو ماں کہتی بیٹا یہ میرا پوتا ہے، بہت بیمار ہے، میں نے بڑے پیسے جوڑ جوڑ کے اپنے گاؤں کے سارے ڈاکٹرز کو دکھا دیا ہے، یہاں کے ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، مگر وہ فلاں شہر میں رہتا ہے۔ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں جا کر اس ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرا سکوں، تم مسافر ہو، دعا کرو کہ میرا بیٹا میں کسی طرح ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں۔ جب ڈاکٹر نے یہ سنا تو زار و فدار ہونے لگا، کہنے لگا ماں جی تم ماں ہو، تم نے دعا کی تھی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، وہاں سے میں نے گاڑی لینا، گاڑی لے کے سفر کرنا، سفر کر کے راستہ بھولنا اور راستہ بھول کر تمہارے ہی دروازے پر رکنا، یہ سب اللہ نے انتظام کیا ہے۔ میرا نام ہی ڈاکٹر احمد ہے، میں تمہارے گھر تک خود پہنچا دیا گیا ہوں، اب میں تمہارے بیٹے کا علاج کروں گا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، جب میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا ایمان تازہ ہو جاتا کہ دعا کیسی مصیبتیں ٹالتی ہے، دعا کیسے راستے بناتی ہے۔ بندہ صدق کے دل سے دعا کرے، جو نہ ہونے کے کام جس کو ہم کہتے ہیں انہونی ہے، وہ انہونی ہونی ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ دعا دل سے کرے، پکارے دل سے۔ آج میرا موضوع بھی دعا ہے۔ آج ہم سوچیں کہ جس شہر میں موجود ہیں، ہم آئے کس لیے ہیں؟ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے آئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں، ہم اس در پر دعائیں کرنے آئے ہیں، مگر بدقسمتی سے نہ دعا کے آداب پتہ ہے، نہ دعا کی اہمیت پتہ ہے۔ حالانکہ قرآن میں رب خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ غنی، بلکہ رب فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ ایک اور جگہ قرآن میں رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، رب فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ غنی، دنیا کا دستور ہے آپ سے کوئی ایک بار مانگے آپ اسے دے دیتے ہیں، دوبارہ مانگے مزہ نہیں آتا ہے، پھر آگے مانگے پھر بھی دے دیا، تیسری چوتھی بار مانگے تو بندہ کہتا ہے یار اس کی عادت ہو گئی ہے مانگنے کی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ دنیا میں کسی سے بار بار مانگو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے جو جتنی بار مانگتا ہے اللہ اسے اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ کثرت سے دعا مانگو، وہ قریب ہے میرا مولا کہ مانگنے والے سے اکتاتا نہیں بلکہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا۔ جی ہاں، ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا رب اس پر غضبناک ہوتا۔ ہمیں مانگنا چاہیے لیکن یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ پرابلم یہ ہے ہم دعا کی آداب ہی نہیں جانتے۔ دعا جو ہے نا، الدعاء سلاح المؤمن، میرے آقا فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مگر ہم دعا مانگتے وقت کی سستی میں ہوتے ہیں، دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے۔ امام صاحب دعا کر رہے ہوں پیچھے آمین آمین آمین، بھئی کیا مانگا جا رہا ہے؟ آپ نے سنا، آپ نے سوچا، آپ کا دل کہاں ہے؟ دعا یہ باقاعدہ رب سے تعلق کا نام ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کمال کی بات فرماتے جب میرا جی چاہتا کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا
اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے کلام کروں میں دعا کرنا شروع کروں. بڑے سے بڑا آدمی، میں آپ کو کہوں آپ کے ملک کے صدر سے آپ بات کر سکتے ہیں فون پر؟ آپ کہیں گے ایسے کیسے ہوگا؟ تو ٹائم لینا پڑے گا، کوئی سورس لگانی پڑے گی، کوئی سیکرٹری ہوگا بیچ میں وہ بات کروائے گا، اور بات بھی ہوگی تو پہلے سے اگر کسی کی سورس لگ بھی گئی تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی میٹنگ ٹائم 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا. بڑا بزی ہے وہ شخص. احکم الحاکمین کے دربار میں بات کرنی ہے. نو نیڈ ٹو اینی اپوائنٹمنٹ. آپ کو اپوائنٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو پری شیڈیول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب چاہو اپنے رب سے گفتگو شروع کر دو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دو، اور there is no time limits. It's up to you. آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی التجا کرنی ہے، کتنا مانگنا ہے، کتنی دیر بات کرنی ہے. مانگی جاؤ، وہ رب خوش ہوتا ہے، عطا فرماتا چلا جاتا ہے. اچھا اب دوسرا پرابلم، دعا کرتے تو کہتے قبول ہی نہیں ہوتی، تو کیا فائدہ مانگنے کا؟ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. نیچے بیٹے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یاد رکھیے، آج یہ یقین کر لو مکہ پاک میں کہ دعا فائدہ ہی فائدہ ہے. there is no loss. نبی پاک فرماتے ہیں بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے. 3 باتیں ہوتی ہیں، یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، یا مجھے بیٹا دے دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے. آپ نے کہا مکے میں دعا مانگی بیٹا تو نہیں ملا، مکے میں دعا مانگی کاروبار بھی نہیں پڑا. ہمارا پرابلم یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں نے مانگا وہی مل جائے وہی قبول ہے. نہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی بدلے میں گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا وہی بات دے دی جاتی ہے، یا حدیث پاک کا تیسرا مضمون ہم نے کیا سنا کہ بندے کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. آقا فرماتے جب بندہ آخرت میں نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، حدیث پاک کا مضمون ہے، تو بندہ کہے گا مولا میں نے یہ نیکیاں تو نہیں کی تھی. تو ارشاد ہوگا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی، ان کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. تو بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی. پھر دعا مانگنے میں سستی کیوں کرے؟ ایک اور حدیث سنیے، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا اترتی ہے، بندے پر بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا کر مل جاتی ہے، انٹرسیپٹ کرتی ہے دعا. بلا کو اترنے سے دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے. یعنی حدیث پاک کا مضمون کیا بنا؟ مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی مل جائے. آپ کو گاڑی نہیں ملی، مگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. آپ نے دعا کی، اس دعا نے جا کر اس بلا کو روک لیا، اس مصیبت کو روک لیا. آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی بڑا نقصان ہونے والا تھا، اس دعا نے جا کر اس بلا کو، حدیث سنائیے میں نے آپ کو، اس بلا کو روک دیا. اب بتائیے اچھا فیصلہ کیا تھا؟ آپ کو گاڑی مل جاتی ہے اچھا تھا، یا ٹانگ ٹوٹنے سے بچ گئی وہ اچھا تھا؟ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا ہوگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر یقین کرنا ہوگا کہ میرے مالک نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا. اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا، یہ تو پتہ ہے نا. درود پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے. کسی کی ماں ہے ایسی جو آپ کے بارے میں غلط فیصلہ کرے؟ سوچ بھی نہیں سکتا نا. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اپنے لیے دکھ اٹھا لے گی، بچے کو دکھ نہیں دے گی. جب میری ماں میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتی تو میرا رب کیسے غلط فیصلہ فرمائے؟ Always be positive about you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہوگا کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے میرے لیے ٹھیک کیا ہے. اگر کاروبار ڈاؤن ہو گیا یہی میرے لیے اچھا تھا، اگر میرے لیے ساتھ یہ بیماری ہے یہی میرے لیے ٹھیک تھا، کیونکہ میرے رب نے فیصلہ کیا. جس دن آپ کو اللہ کے فیصلوں پر اطمینان ہو گیا آپ کی زندگی اچھی ہو جائے. مگر وہ لوگ جو آرگیومنٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بڑے ناشکرے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کو نہیں دیکھتے. ایک شخص ان کے پیر میں جوتے نہیں تھے، روڈ پہ جا رہے تھے،
یا اللہ میرے پاس آپ نے جہاں کل ہم گئے تھے نا برابر سے ایک اور گزرا جس کے پیر ہی وہاں نہیں، جانا ہے. یا اللہ تیری مہربانی، پیر تو تو کل یہاں اجتماع ہوا تھا نا رات کو، وہاں نہیں آنا، دوسری جگہ پہ جانا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، کیوں یہ یاد نہیں آتا؟ ارے مکے میں بیٹھے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے اس وقت دنیا میں؟ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں. ارے ہمیں فون کرتے ہچکیاں بن جاتی ہیں بیچاروں کی کہ آپ حج پر ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ مدینے گئے ہمیں دعاؤں میں نہ بھولیے گا، ہم غریب نہ جانے کب کعبہ دیکھیں گے، ہم پتہ نہیں مر نہ جائیں مدینہ دیکھنے سے بغیر. آپ کو نہیں آتی کالیں، نہیں آتے میسج، تڑپ رہے لوگ ساری دنیا میں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا مہمان بنایا، پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کروں، پھر بھی میں کہوں میرا رب میری نہیں سنتا. ارے میرے رب نے مجھے بہت نوازا، میری اوقات سے زیادہ نوازا. ہمیشہ رب کے فیصلوں پر یقین رکھو. اگر کوئی کمی آ بھی جائے، اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو رب کا فیصلہ ہے، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اس نے بہترین فیصلہ کیا ہوگا میرے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں دعا کے آداب ہیں، میں سارے آداب تو بیان نہیں کر سکوں گا، مگر ایک ادب یہ ہے اللہ سے جب مانگو یقین کے ساتھ، پازیٹیو ہو کر کہ یہ ضرور ملے گا. بندہ دعا کرتے وقت سوچ رہا ہے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اس کو نہیں ملتا. یاد رکھنا، تو یہ سوچتے نا میں مانگ تو رہا ہوں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، علماء فرماتے ہیں اس کو نہیں ملنا. یقین. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط تھا، ایوری بڈی تھرسٹی، نو واٹر اوور دیئر. اب کیا ہوا؟ لوگوں نے طے کیا کہ کسی گراؤنڈ میں چلتے ہیں، مل کر نماز استسقاء جو بارش کے لیے دعا ہوتی ہے وہ کریں گے، دعا کریں گے. سارے گاؤں والے جمع ہوئے. ایک نوجوان آیا اور ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگوں نے کہا کہ کمال ہے، بارش سالوں ہو گئے نہیں ہوئی، there is no drop of water، اور آپ امبریلا لے کر چھتری لے کر آئے ہو. وہ کہتا ہے مانگنے کس سے آیا ہوں؟ احکم الحاکمین سے، مالکی یوم الدین سے. ارے رب عز و جل نے بارش برسائی تو واپس کیسے جاؤں گا؟ جب مانگنا ہے تو اس نے بارش دینی ہے. اللہ اکبر. جب اس پورے میدان نے دعا مانگی، موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا جا رہا ہے، نوجوان چھتری کے سائے چلے جا رہا ہے. یہ یقین درکار ہے، یہ بلیف چاہیے اللہ سے مانگتے وقت کہ رب ضرور دے گا، اور ہاں جو میرے لیے بہتر ہوگا وہ دے گا. نہیں ملا پھر بھی تھینکسفل رہے، پھر بھی شکر گزار رہے. مگر آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں. نہیں میرے پیچھے سے ایسا نہ کریں، دیر ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہے. بہت خوبصورت روایت، ایمان تازہ ہو جائے گا. روایتوں میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے فاسق فاجر گناہگار دعا مانگتا، اللہ فرشتوں سے فرماتا اس بندے کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، جلدی اس کا کام کر دو تاکہ پھر نہ پکارے. اور جب کوئی اللہ کا محبوب دعا کرتا ہے، اللہ کا پیارا دعا کرتا ہے، اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے جبرائیل اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کو اور گڑگڑانے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو سوشل میڈیا پہ مجھے سن رہے ہیں، میں نے جو مانگا وہ مجھے مل جائے، یہ اچھا ہے کہ اللہ جبرائیل سے فرما دے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند ہے. جس کا مانگنا رب کو پسند آ گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک بار رب فرما دے، فرشتوں سے فرما دے کہ فرشتوں میرے بندے کو مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے. اور کیا چاہیے مجھے؟ میرا رب مجھے پسند کر لے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کاش ایک بار زندگی میں ایسا مانگنا نصیب ہو جائے، ایسی دعا نصیب ہو جائے. خدا میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کو آرڈنری نہ سمجھو. ارے جس شہر میں آئے ہو وہ شہر بڑا مبارک ہے، کیا کی فضائیں بڑی مبارک ہے. مانگو تو صحیح اپنے رب سے، دل لگا کر مانگو، اپنی دنیا بھی مانگو، اپنی آخرت بھی مانگو، اپنی مغفرت بھی مانگو، اپنے ماں باپ کی مغفرت بھی مانگو. پرابلم یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں، مانگتے ہیں تو دل سے نہیں مانگتے. ارے آئے ہو تم مانگ کے جاؤ، پھر پتہ نہیں آنا نصیب ہوگا کہ نہیں، پھر پتہ نہیں یہ فضائیں ملے گی کہ نہیں. ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے. آج سونے سے فرصت نہیں ہے، آج کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے، آج جناب فضول باتوں سے فرصت نہیں ہے. نہیں، زندگی پڑی ہے آرام کے لیے،
زندگی پڑی ہے دیگر کاموں کے لیے، پڑھو درود، ذکر اللہ کرو، طواف کرو، قرآن پڑھو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خوب رب کو راضی کر کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، حج کے سفر کی تو کیا بات ہے، یہ تو مغفرتوں کا سفر ہے، عنایتوں کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کیسی؟ سنو، مایوس نہیں ہونا۔ ایک ضعیف العمر بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ حج کرنے گئے، احرام باندھا، لبیک کہا۔ لبیک کے معنی یاد رکھا کرو نیچے اسلامی لبیک۔ لبیک تو پڑھتے ہیں مگر کبھی معنی سمجھ کے پڑھے۔ اسکول میں، آفس میں ہم پریزنٹ لگاتے ہیں، لبیک، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں تیرے لیے، ملک بھی تیرا، نعمتیں بھی تیری، میں حاضر ہوں۔ اس نیت سے حاضری لگایا کرو کہ حاضری قبول ہو جائے، مولا قبول کر لے۔ لاکھوں کو لبیک کہہ رہے، میں بھی گناہگار لبیک کہہ رہا، میری لبیک بھی قبول کر لے۔ مجھے لا لبیک نہ کہہ دینا، میری لبیک میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ کبھی تو یہ خیال آئے لبیک کہتے ہوئے کہ مالک قبول کر لے، مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں جو لبیک کہہ رہا ہے، اچھوں کے صدقے، سچوں کے صدقے میری لبیک قبول کر لے۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا ہمارے دلوں میں؟ ہمارے بزرگ لبیک کہتے تو نرس جاتے، لبیک کہتے تو کانپنے لگ جاتے۔ امام زین العابدین لبیک کہتے بے ہوش ہو جاتے۔ لوگ کہتے کیوں نہیں پڑھتے لبیک؟ کہا ڈر ہے لبیک کہوں کہیں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے۔ اس تصور میں لبیک پڑھے، آئیے آنکھیں بند کر کے اپنی حاضری لگائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ابو ضعیف العمر بزرگ نے لبیک کہا۔ جب لبیک کہا تو غیب سے آواز آئی لا لبیک، کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان حاجی نے اس بوڑھے سے کہا آپ سن نہیں گئے؟ آپ نے لبیک کہا تو جواب میں لا لبیک آیا۔ وہ بوڑھا کیا کہتا ہے؟ ہاں میں 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، جب بھی لبیک کہتا ہوں جواب میں لا لبیک کہا جاتا ہے۔ تو نوجوان نے کہا پھر آپ یہاں کیوں آتے ہیں، کیوں سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ ہر بار آتے ہیں لا لبیک سنتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ دیکھو اس بزرگ کا۔ کہتے پھر یہ بتاؤ میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ میرے رب کے سوا میرا کون ہے؟ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا؟ پھر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ کہتے میں پھر کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول، میں نے بس یہی آنا ہے، اس کے سوا میری کوئی پناہ گاہ نہیں، یہی درب ہے میرے لیے۔ ابھی وہ بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی جاؤ تمہاری ساری حاضریاں قبول کر لی۔ قریب ہے، وہ آزماتا ضرور ہے مگر اس کی یہاں بڑی کرم نوازی، وہ گناہگاروں کا بھی مولا ہے۔ ہمیں بلایا گیا ہے نا تو خالی نہیں لوٹائے گا۔ ارے مہمان کو کبھی کوئی خالی لوٹاتا ہے؟ مہمان بنایا ہے رحمان نے، مہمان بنایا ہے مولا نے۔ بس اللہ کرے وہ بنائی رکھے، وہ بلائی رکھے اور بار بار نوازتا رہے۔ حضرت ابن منقدر کے بارے میں آتا ہے آپ نے 33 حج کیے، 33 ٹائمز، 33 حج پورے ہو گئے۔ عرفات کے میدان میں اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے 33 حج کیے، ایک حج میری طرف سے، ایک حج میری ماں کی طرف سے، ایک حج میرے والد کی طرف سے۔ اے اللہ میں 30 حج اس کو ایصال کرتا ہوں، اس کو تحفے میں دیتا ہوں جو عرفات آیا ہو اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو، اس کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ رات کو جب آپ سوئے تو خواب میں ندا آئی اے ابن منقدر
تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم کو پیدا کیا، تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت کو پیدا کیا۔ سن، میں نے عرفات بنانے سے 2000 سال پہلے عرفات آنے والوں کی بخشش کر دی۔ ایسے ہی بلایا گیا، بہت مبارک سفر ہے، بڑی مہربانی کی مولا نے، یقین کرو بڑی مہربانی کی ہے میرے مالک نے مجھ گنہگار کو بلایا۔ ارے جو اللہ کی ہماری کوئی ایک نہ مانے ہم اسے گھر نہیں بلاتے، 10 بار نہ مانے منہ نہیں لگاتے۔ میں تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پھر بھی رب نے اپنے گھر بلایا، پھر بھی مجھے مہمان بنایا، پھر بھی لبیک کہنے کی سعادت دی۔ اس سے بڑا کریم کون ہے؟ اب سوال یہ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حاجیوں، جو اتنی مہربانی کرے کیا اسے ناراض کرتی ہے؟ کیا اس کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ کیا اس کی ناراضگی والے کام کرنے چاہیے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے جس نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی۔ ہمیں اس کا شکر گزار بننا چاہیے، فرما بردار بننا چاہیے۔ حج مقبول ہم سب چاہتے ہیں، مگر علماء فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی یہ ہے، اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ اب سوال یہ ہے، پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں؟ فرمایا یہ دیکھو کہ حاجی اگر پہلے سے اچھا ہو کر آیا ہے تو سمجھ لو حج قبول ہو گیا، اور دیکھو کہ جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا ہے۔ گناہوں کی وہی عادتیں، وہی بے نمازی، وہی حرام روزی، وہی بری عادتیں، ڈر ہے کہ اس کا حج قبول نہ ہوا۔ اپنے آپ سے سوچیے، اپنے آپ سے پوچھیے کہ ویسے ہی واپس جانا ہے؟ نہیں، اچھے ہو کر لوٹیں گے، اب نیک بن کر جائیں گے، اب گناہ نہیں کریں گے۔ It is the right time to change your life, correct time to make a correct decision۔ کب تک ڈیلے کریں گے توبہ کو؟ مکہ شریف مبارک ایام، the right time، we have to die، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ کب تیاری کریں گے دنیا سے جانے کی؟ یہاں آ گئے ہیں، کیا پتا کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے دنیا سے بھی جانا ہوں، کہ اللہ نے مہربانی کی ہم بلا لیا۔ کر جاؤ نا توبہ، سدھر جاؤ، معافی مانگ لو۔ حج کے سفر میں پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر اگلے گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملنا۔ نیت کرے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جتنے ذکر اسلامی بھائی سب زور سے نیت کرے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے وہ نیت کر لیں، پیچھے اسلامی بھائیوں یہ گفٹ لے کر جاؤ، اور اگر نبی پاک کے دربار میں بھی جانا ہے تو چہرہ سجا کر جاؤ، اور نبی پاک کو تحفہ پیش کرو کہ آقا بس اب یہ چہرہ آپ کی سنت کے مطابق سجا رہے گا، داڑھی نہ کٹائیں، ایک مٹھی سے کم نہ کروائیں، اب تک جو کٹائی اس کی توبہ بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو دعا کے آداب بہت سارے ہیں، دعا کس وقت کرنی چاہیے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا، بہت خوبصورت بک ہے فضائل دعا، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، اور شاید اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہو، یوٹیوب والے اسے لے سکتے ہیں، شاندار بک ہے۔ میں نے چند باتیں اسی سے بیان کی ہیں، لیکن میں پڑھ رہا تھا دعا کن سے کروانی چاہیے، دعا کن اوقات میں کرنی چاہیے، یہ سب تفصیل موجود ہے، مگر اس میں ایک باب ہے کہ دعا کن مقامات پر قبول ہوتی ہے۔ میں جب بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے جب وہ مقام پڑھے نا، تو جتنے شروع میں مقام ہے ٹاپ آف دا لسٹ، سبحان اللہ، وہ سارے مکہ پاک میں موجود ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی مقام جہاں طواف ہوتا ہے وہاں دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ملتزم، مقام کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، اس جگہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مستجار، یہ بھی کعبے کی دیوار، پھر کعبے کے اندر زیر میزاب جو پرنالا ہے پانی برسنے کا کعبے کی چھت پر، اس کے نیچے دعا، حتیم کعبے کا جو یو شیپ ہے جس کے اندر جائے نماز پڑھے وہاں دعا کرے، وہ دعا کی قبولیت کا مقام، حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی مقام ابراہیم کے پیچھے زمزم شریف کے کنویں کے پاس، صفا مروہ اور
दोनों मील जो सब जगह हम दौड़ते हैं, यहाँ दुआ मांगी जाए, ये कबूलियत का मकाम है। अरफात, मुज़दलिफा, मिना, ये सारे मकामात दुआओं की कबूलियत के मकाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मकामात पर बार बार आना नसीब फरमाए और यहाँ खूब दुआएं करना नसीब फरमाए। और सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी शरीफ में जाए, ये दुआ की कबूलियत का मकाम, रियाजुल जन्ना दुआ की कबूलियत का मकाम, जबल अहद दुआओं की कबूलियत का मकाम, मस्जिद कुबा दुआओं की कबूलियत का मकाम। गोया ये दोनों शहर और यहाँ के ये मकामात दुआओं की कबूलियत के मकामात हैं। और अल्लाह ने मुझे और आपको ये मकामात अता फरमाए हैं, तो जितना हो सके इन मकामात पर जाकर दिल जमई के साथ दुआ मांगे और लंबी दुआ मांगे। ये 2-4 मिनट की दुआ ना, कोशिश करेंगे दिल लगा रहे, मांगता रहो मांगता रहो मांगता रहो, क्योंकि दुआ भी इबादत, बल्कि इबादत का मक्सद करार दिया गया। अल्लाह मुझे और आपको ज़ौक़ और शौक़ के साथ इबादत करने की और दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। जो दुआएं मांगे उन्हें कबूल भी फरमाए, उसका हमें सिला भी बेहतरीन अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह हज का मुख्तसर तरीका ये बयान होगा, तो तमाम इस्लामी भाई तवज्जो फरमाएंगे। एक बार